پروگرام کالم کار میں خوش آمدید۔ آج میرے اور عبدالقادر حسن صاحب کے ساتھ ہیں سابق کموڈور نیوی شاہد اشرف صاحب۔ پہلے کچھ میں تعارف کرا دوں، 1969 میں کمیشن لیا تھا، 71 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں لڑائی میں شریک تھے، اور ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو ان کو برحال واحد تمغہ ملایا تھا، وہ تھا ستارہ بصالت۔ یہ انہوں نے 1990 میں ایک خاتون کو 4 مسلح دہشت گردوں سے بچایا تھا، جس میں ان کو 2 گولیاں لگی تھیں جگر میں غالباً، اور یہ 6 ماہ اسپتال میں زیر علاج بھی رہے۔ برطانیہ، فرانس اور مختلف ملکوں میں کورسز کیے، جنگی جہازوں کی کمانڈ کی، اور دسمبر کے آخر میں یہ نیوی کے ڈی جی انٹیلیجنس بن گئے۔ بہت سے رازوں اور ان کے آج کل انٹیلیجنس کا بہت اگسٹا آپ دونوں کی کک بیکس لینے کا معاملہ ہے، اس کا سراغ انہوں نے لگایا۔ پہلی رپورٹ بھی اصل ملزموں کے بعد انہوں نے دی، لیکن اس وقت کے نیول چیف اور وائس چیف نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ بعد میں ان کو یہ انعام ملا سزا کے طور پر کہ جب یہ لندن کے رائل ڈیفنس اسٹڈیز کے کورس میں شریک تھے، انہیں جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا۔ اب سوال میں سر پہلے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کو دیانتداری کی، فرض شناسی کی سزا ٹھیک ٹھاک ملی، اور اس میں ہم بے قصور ہیں۔ جس نے دی ہے وہ آپ جانے، اور آپ کے جو ساتھی تھے، کولیگ تھے، کیونکہ یہاں دیانتدار کا زندہ رہنا بڑا مشکل ہے۔ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اسے جینے نہیں دیتے۔ بہرحال ریکویسٹ میری یعنی عرض یہ ہے کہ یہ سب میرین سکینڈل کوئی 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس پر باتیں ہو رہی ہیں، مختلف بیانات آتے ہیں، ارے طرح کی افواہیں ہیں، کیا سارائیاں ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ ذرا فرمائیں کہ اصل کہانی کیا ہے، بات کیا ہے؟ جو پہلا سوال ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ 1992 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس زمانے میں ڈی سی سی نے 520 ملین نیوی کو ایک نئی سبمرین دینے کی اپروول دے دی۔ اس وقت نیوی کے چیف ایڈمرل سعید محمد خان تھے۔ انہوں نے ایک ٹیم بنائی، اس ٹیم میں ایڈمرل نقوی، ایڈمرل جاوید افتخار اور ایڈمرل ایس اے مشتبہ شامل تھے۔ انہوں نے چائنا، فرانس، یو کے اور سویڈن کا دورہ کیا، اور انہوں نے سویڈش سبمرین ریکمینڈ کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہی، سعید محمد خان صاحب نے، ایک اور ٹیم تشکیل دی، اور اس ٹیم نے بھی وہی کام کیا جو پہلی والی ٹیم نے کیا تھا، یعنی کہ پوری ایویلویشن کی، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کہ جس سے گزر کے آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سروس کو کیا چیز چاہیے۔ اس پروسیس میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ بڑا لمبا پروسیس ہے، اور اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس وقت۔ انہوں نے جو دوسری ٹیم سلیکٹ کی، اس ٹیم کے ممبران تھے ریئر ایڈمرل ایو خان، ایس اے مشتبہ، کیپٹن مشتاق، کیپٹن نقوی، کیپٹن نوید، کیپٹن الوی اور کیپٹن خوشنود۔ انہوں نے بھی وہی ایویلویشن کی، سب کچھ وہی کیا۔ انہوں نے فرانس، سویڈن، چائنا اور یو کے ملکوں کا دورہ کیا، اور انہوں نے اسی پروسیس سے گزر کر اب واپسی میں آ کے اپ ہولڈر جو کہ یو کے کی سبمرین تھی وہ، اور اگوسٹا 90 براوو سبمرین، یہ دونوں ریکمینڈ کی منسٹری آف ڈیفنس کو، بھجوا دی کہ ہمیں یہ 2 سبمرین میں سے کوئی سبمرین دے دی جائے۔ یہ اس وقت تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، تو کیا یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے آیا تھا یا نیوی کے ساتھ مشورے سے کیا گیا، کیا تھا؟ یا نیوی نے خود کیا ہے؟ نیوی نے 2 سبمرین ریکمینڈ کر دی، ان میں جیسے میں نے بتایا کہ یو کے کی اپ ہولڈر تھی، اور اگوسٹا براوو سبمرین تھی، 90 براوو جو مشہور ہے، اگوسٹا 90 براوو کے نام سے وہ مشہور تھی۔ سگنیچر ضرور محترمہ کی حکومت میں ہوا، اور ڈی پی ڈویژن کے اس وقت کے سیکرٹری جو ڈیفنس تھے مظہر رفیع، انہوں نے کیا، اور 21 اگست 94 میں یہ سائن ہوئے۔ کیا آپ ہی کے جواب میں دے رہا ہوں۔
اگر آپ کو ان میں سے کسی سبمرین کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کو ریکمینڈ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ سے مراد ہے کہ نیول چیف کو یا جو بھی ٹیم تھی اس وقت اس کو یہ ریکمینڈ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر ریکمینڈ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی ضرورت کے مطابق ہے. اور اگر حکومت نے اس سبمرین کو سلیکٹ کیا ہے تو انہوں نے اس کو اپروو بھی کیا ہے. ان کی پاور کو اس کو ریفیوز بھی کر سکتے تھے. کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی قسم کی زبردستی کر کے سروس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں آپ نے یہی چیز لینی ہے. لہذا جواب میرا یہی ہے کہ اس میں پاکستان نیوی کی اس وقت کے چیف آف نیول سٹاف کی ضرورت کے مطابق یہ معاہدہ کیا گیا. سر اس سلسلے میں میں چھوٹی عرض کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس میں کوئی ایکسپرٹ یا پروفیشنل تو نہیں ہوتے, تو وہ جو نیچے سے جو ریکمنڈیشن آتی ہے زیادہ تر اسے ہی ایکسیپٹ کرتے ہوں گے. اس کی کوئی پولیٹیکل کوئی ایسا ہو کوئی, اب تو بعض حکومتیں بھی مداخلت, یہ تو بات طے کر رہی ہے کہ نیوی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ انیشیٹ کرنے والے تھے اسکینڈل کو, میرا خیال ہے آپ کو کک بیکس لینے والوں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ میں اس زمانے میں ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس تھا. 1995 میں مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی جس کا نام نیاز ہے وہ $1,60,000 کیپٹن ZU الوی جو اس وقت کے کنسٹرکٹر تھے اور اس سبمرین ڈیل کے اندر ان کا ایویلویشن میں بھی حصہ تھا اور انہوں نے آگے اس کنسٹرکشن کے اندر فیسیلیٹیشن بھی کرنی تھی, ان کو کک بیک کا پہلا حصہ $1,60,000 کی صورت میں ملنے والا ہے. مجھے اطلاع ملی, اب میں اس اطلاع والے کا نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں اس وقت, مگر میری اطلاع تھی کیونکہ یہ حق ہے میرا کہ میں نام نہ بتاؤں اطلاع دینے والے کا. جب یہ اطلاع مجھے ملی میں اسی وقت ایڈمرل AU خان جو کہ وائس چیف آف نیول سٹاف تھے ان کے گھر گیا. شام کا وقت تھا, ان کے گھر گیا کیونکہ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل منصور الحق تھے, وہ امریکہ اور فرانس کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. انہیں میں نے جا کے بتایا کہ ایسی ایسی خبر مجھے ملی ہے اور کنفرم نیوز ہے, جو بندہ لا رہا ہے مجھے اس کے بارے میں بھی علم ہے, کہاں دے رہا ہے پیسہ مجھے اس کا بھی علم ہے, کس کو دے رہا ہے مجھے اس کا بھی علم ہے. اگر آپ کی اجازت ہو میں تو نیول پولیس کو لے جا کے اس کو اریسٹ کر لوں. انہوں نے مجھے انکار کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو میں یہ اس قسم کی بات مجھ سے مت پوچھو, یہ نیول چیف سے آپ بات کر کے تو پھر اگر یہ ایکشن لینا ہے تو یہ لے لیں. میں نے ایڈمرل منصور الحق کو جو کہ اس وقت فرانس میں تھے ان کو فون کیا. ان سے فون پہ میں نے یہی ساری گفتگو بتائی, جس کو سن کر انہوں نے مجھے کہا دیکھو اس وقت میں باہر ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی چیز ہو جائے, مجھے واپس آنے دو اور ہم یہ ڈیسیژن لے لیں گے کہ کیا کرنا ہے. اس وقت تک تم کچھ نہ کرو. حکم کی تعمیل کی, وہ واپس آئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے ان کو ساری کہانی سنائی. انہوں نے ایک میٹنگ ہوتی ہے نیول ہیڈ کوارٹر میں, کمانڈ اینڈ اسٹاف میٹنگ کے نام سے کہلاتی ہے, جس میں سارے سینئر آفیسرز فلیگ آفیسرز سارے بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ کیس ڈسکس کیا اور بتایا کہ مجھے DGNI نے مجھے فرانس میں یہ چیز بتائی تھی اور اس طرح کی حالات ہیں. ان میں آپ بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جن کو میں نہیں چاہتا کہ وائٹ یونیفارم کے اوپر کوئی داغ لگے, اور میں نے اس لیے اس کو منع کیا کہ مت پکڑے. میٹنگ ختم.